اب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا میں جو لائف تھی وہ کیسے بنی اور کس طرح سے کریٹ ہوئی. اس کو ہم لوگ ایک اور فیلڈ میں اسٹڈی کرتے ہیں جس کو ہم لوگ ایولیوشن کہتے ہیں. ایولیوشن یہ تھی کہ دنیا جب بنی تو اس ٹائم جو لیونگ تھنگس تھے وہ آج کے لیونگ تھنگس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, اور یہ چیز ہم لوگوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ فاسلس سے پتہ چلی. جب ہم لوگوں نے فاسلس نکالے ڈائناسورس کے تو دین وی کیم ٹو نو کہ دنیا میں ایک ایسی اسپیشی بھی تھی جو کہ کافی زیادہ ہیوج تھی, اور وہ انسانوں کے آنے سے پہلے جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی. اسی طرح جو ہے وہ ہم لوگوں نے ڈفرینٹ اسپیشیز کا جو ہے وہ کمپیریزن جو ہے وہ کیا. اسی طرح اگر ہم لوگ ایک کیو مین اور آج کل کے ماڈرن انسان کو سامنے رکھیں تو وی کین فائنڈ اے لاٹ آف ڈفرینس ان دیم. تو لائف جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو ہوئی. اب اس کو جو ہے وہ ہم لوگ جیولوجیکل پیریڈس میں اسٹڈی کرتے ہیں. جیو مینس ارتھ, جیولوجیکل پیریڈ مینس کہ ارتھ کے اندر جتنے ٹائم کے حساب سے جو تبدیلیاں آئیں ان کو ہم لوگ جو ہے وہ سرٹن ایریاز میں اور سرٹن ایئرس کے اندر جو ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. کیونکہ ارتھ کی زمین, سارے لیونگ تھنگس کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر. تو جو زمین کے اوپر جب چینجز آئی تو ظاہری بات ہے کہ اس نے جو ہے وہ لیونگ تھنگس کے اندر ایک اسپیشی کو جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم فردر گرو کرنے کی اجازت دی, اور دوسری اسپیشی کو جو ہے وہ اس نے وہیں پہ اسٹاپ کر دیا. جیسے ڈائناسورس کی بات کریں تو ڈائناسورس کو کہا جاتا ہے کہ ڈائناسورس کے اندر جو ہے وہ بیکاز آف دا جیولوجیکل ٹائم یا ارتھ کے اندر کچھ ایسی چینجز آئیں, انوائرمنٹ میں کچھ ایسی چینجز آئیں جس کی وجہ سے ڈائناسورس کا جو تھا وہ آگے جانا یا ایوالو ہونا جو تھا وہ ناممکن تھا, اور ان کی جو اسپیشیز تھی وہ وہیں پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ کیونکہ لیونگ تھنگس جو ہے وہ ارتھ کے ٹائم پیریڈ سے ڈیپینڈ کر رہی ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ ایک پراپر اسٹڈی کرتے ہیں جس کو ہم لوگ فائلوجینیٹک لینیج بھی کہتے ہیں. فائلوجینیٹک لینیج یا فائلوجینیٹک ٹری. اب یہ جو ہوتی ہے گرافیکل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے کون آیا, پھر اس کے بعد کیا ہوا اور کیسے جو ہے وہ ایوالو ہوئی. اب جیسے اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو سب سے پہلے جو آرگنزم جو ایوالو ہوا ہے, یہ دنیا لائف جہاں سے ڈائیورس ہوئی ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ فرسٹ لیونگ تھنگ جو ہے ایوالو ہوا, اور یہ جو ہے یہ 3000 ملین ایئرس پہلے ہوا تھا. اب اس کو ہم لوگ جو ہے وہ آرکیا بیکٹیریاس بھی کہتے ہیں یا یونی سیلولر آرگنزم بھی کہتے ہیں. یہ تو میں لکھ دیتی ہوں کہ یہ یونی سیلولر آرگنزمس تھے. اب پھر اس کے بعد جو تھا وہ ڈائیورسٹی ہے. اب ڈائیورسٹی میں سب سے پہلے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے جو پلانٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان میں سب سے پہلے جو تھا وہ الجی کریٹ ہوئے تھے. اب آپ کو اس ڈائیگرام میں جو ہے وہ کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہو رہا. یہ چیز جب یہاں پہ یوں گرو کرے تو اٹ مینس کہ یہاں پہ جو تھا وہ ان کی پاپولیشن جو تھی وہ پیک پہ تھی, اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے دنیا کے اندر جو تھا وہ جیولوجیکل چینجز آئیں ان کی پاپولیشن جو تھی وہ تھوڑی کم ہوئی, لیکن ابھی بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے لیکن لیس اماؤنٹ میں, یا ان کا نمبر جو ہے وہ کم ہے. اب جب یہاں سے فنجائی جو تھے یہ فردر گرو کیے, فنجائی کے بعد ٹائم جو تھا وہ گزرا, اور پھر اس کے بعد جو تھا وہ آپ کے ڈیوونین پیریڈ کے ٹائم پہ یعنی کہ 400 ملین کے آس پاس آپ کے جو تھے وہ فرنس ایوالو ہوئے. اب اگین یہاں پہ دیکھیں فنجائی جو تھے یہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی, لیکن جیسے فرن آئے ان کی پاپولیشن کا سائز جو تھا وہ ڈیکریز ہوا, کیونکہ سارے ارتھ کے ریسورسز جو تھا وہ آپ کی فرن جو تھی وہ یوز کری تھی. پھر فرنس جو تھے جہاں پہ فنجائی کی پاپولیشن کا سائز ڈیکریز ہوا وہاں پہ فرن کی جو تھی وہ ان کی ریپروڈکشن اور ان کا سائز جو تھا نمبر آف انڈیویجولس کا وہ انکریز ہوا. اور پھر اس کے بعد جو تھے وہ فرنس بہت زیادہ گرو کیے. انہوں نے پوری یعنی کہ اس ٹائم پیریڈ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو تھے وہ فرنس تھے 80%, اور بیچ میں جو 20% تھے وہ آپ کے الجی اور فنجائی جو تھے وہ ایگزسٹ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جو فرنس تھے انہی کے ساتھ جو تھا وہ آپ کے جمنوسپرم کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا جو کہ 270 ملین ایئرس اگو تھا. اور پھر اس کے بعد جمنوسپرمس کی بات کریں تو جیسے فرنس گرو کرے تھے اس کے سائڈ بائی سائڈ جمنوسپرمس بھی گرو کرے تھے. پھر جہاں پہ فرنس کی پاپولیشن کا سائز اب آپ یاد دیکھیں ان کی پاپولیشن کا سائز یہاں پہ ڈیکریز کرا, لیکن جمنوسپرم جو تھے وہ فردر گرو کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جو تھے وہ فرنس جو تھے اب دیکھیں 180 یعنی کہ جوراسک ٹائم پیریڈ میں 180 ملین ایئرس اگو میں جو فرنس تھے ان کی پاپولیشن کا سائز ڈیکریز ہوا, اور آج بھی ان کا نمبر ایگزسٹ تو کر رہا ہے لیکن جو ہے وہ تھوڑا, ان کے نمبر آف اسپیشیز جو ہے وہ بہت کم ایگزسٹ کر رہے ہیں آج بھی دور میں. پھر اس کے بعد جمنوسپرمس کی بات کریں تو جمنوسپرمس جو تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ اینجیوسپرم یعنی کہ فلاورنگ پلانٹ آئے. یہ ون آف دا موسٹ ایوالو پلانٹ تھے, اور انہوں نے آ کے جب دنیا کے اوپر جو تھا وہ گرو کرنا اسٹارٹ کیا کیونکہ یہ ایوالو تھے, یہ زیادہ سکسیسفل ہوئے, اور انہوں نے جو تھا وہ جمنوسپرم کا سائز ڈیکریز کرنا کیا. یعنی اب ارتھ کے سارے ریسورسز جو تھے وہ اینجیوسپرمس کے پاس گئے. جمنوسپرمس ایگزسٹ کر رہے تھے لیکن اینجیوسپرم کے مقابلے میں تھوڑے. تو اگر ہم آج کا ٹائم پیریڈ دیکھیں تو اس میں جمنوسپرم جو ہے وہ ان کی پاپولیشن سائز کم ہے, اینجیوسپرم کی پاپولیشن سائز سب سے زیادہ ہے, اور پھر جو ہے وہ سب سے کم یعنی کہ لیس دین 10% کی بات کریں تو وہ آپ کے
فنجائی اور الجی جو ہے وہ ایگزسٹ کریں. یہ تو تھی پلانٹس کی بات. اب ہم اسی کو جو ہے وہ انورٹیبریٹس کو دیکھیں. تو سب سے پہلے جو چیز ایوالو ہوئی تھی وہ آپ کے انورٹیبریٹس ہوئے تھے, اور یہ آپ کے 500 ملین ایئرز اگو پہلے ہوئے تھے. اور پھر ان کا سائز جو تھا یہ بہت زیادہ ایوالو ہوا, پھر ان کا سائز ڈیکریز ہوا, اور آج بھی جو ہے وہ ان کا سائز پھر اس کے بعد وہ فردر گرو کیا. یعنی یہاں پہ نمبر آف سائز جو تھا, نمبر آف انڈیویجول بہت زیادہ تھے, پھر وہ کم ہوئے, اور پھر انہوں نے کیونکہ ایوولوشن کی وجہ سے ایوالو کیا, اڈیپٹ کیا نئی انوائرمنٹ میں, تو وہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرے, اور آج بھی وہ سکسیزفلی ایگزسٹ کریں. اسی طرح فش جو تھی وہ گرو کی, سائز میں ریڈیوس ہوئی, اور آج بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. ایمفیبینس جو تھے انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو تھا وہ نمبر آف سائز میں جو تھا وہ گرو کیا, لیکن کیونکہ وہ ایوولوشن کی پروسیس کے اندر ایوالو اتنا نہیں کر سکے, تو وہ آج ایگزسٹ تو کرے لیکن فشز اور انورٹیبریٹ سے کم ایگزسٹ کریں, حالانکہ ان کے بعد ایوالو ہوئے تھے. اس کے بعد ریپٹیلین ٹائم پیریڈ آتا ہے, جو کہ جوراسک ٹائم, ٹیراسک ٹائم اور کریٹیشیس ٹائم پیریڈ یا میوزوئک ایرا جو تھا, اس کے اندر سب سے زیادہ جو تھے ریپٹائلز دنیا کے اندر اینیملز میں ایگزسٹ کر رہے تھے. اور اس کے بعد ایمفیبینس کی طرح انہوں نے بھی جو تھا یہ ایوالو نہیں کیا, اور آج جو ہے یہ بہت تھوڑے اماؤنٹ میں زندہ ہیں. پھر اس کے بعد برڈز جو تھے وہ ایوالو ہوئے, جوراسک ٹائم پیریڈ میں برڈز ایوالو ہوئے, اور آج بھی جو ہے وہ ان کی ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ زندہ ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ہے یہ آپ کا ٹیراسک ٹائم پیریڈ جو تھا, وہاں سے میمیلینس بننا سٹارٹ ہوئے تھے, لیکن میمیلینس جو تھے وہ ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو کر رہے تھے, اور ان کا نمبر جو تھا وہ کم تھا. اور پھر اس کے بعد میمیلینس جو تھے وہ آپ کے جو ہیں وہ سینوزوئک ایرا کے اندر میمیلینس جو تھے انہوں نے آ کے جو تھا وہ ایوالو کیا, اور انہوں نے آپ کی لینڈ کے اندر اینیملس کے اندر جو ہے وہ سکسیزفلی اڈیپٹ کیا. یہ تو تھی آپ کی لائنیج کی بات. اب اس میں جو ہے وہ آپ کے کچھ ایسے یہ پوائنٹس ہیں, یہ لائنس جو ہیں, یہ آپ کے ایج آف ریپٹائلس, یہ جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ آپ کو آرچیوپٹیرس کی بات کرے. یہاں پہ آپ تو یاد رکھنا ہے کہ آرچیوپٹیرس جو تھا یہ ایسا برڈ تھا جس کے اندر ریپٹائلس کے ہاف کریکٹرز تھے, اور ہاف جو تھے وہ پرندوں کے کریکٹرز تھے. تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ریپٹائلس کے اندر سے جو تھا وہ برڈز ایوالو ہوئے تھے, اور یہاں سے ان کے ایک آرچیوپٹیرکس بنا تھا, اور اس ایک پرندے نے پورے برڈ کی کمیونٹی یا پورے برڈز کی جو اسپیشیز ہیں ان کو ایوالو کروایا. اس کے بعد ہم اب آج کی دنیا کی بات کرتے ہیں. آج کی دنیا میں نے جیسے آپ نے پچھلے اپنے ٹاپک میں دیکھا ہے کہ جو ہے وہ ایوولوشن کے اندر کچھ جو تھے وہ پہلے بہت زیادہ تھے لیکن اب بہت تھوڑے ہیں. لیکن اب جو وہ آج کل کی دنیا کے اندر جتنے بھی اسپیشیز ایگزسٹ کریں ان کو ہم لوگ بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. اور بایو ڈائیورسٹی جو ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے کہ کون سے آرگنیزم جو تھے انہوں نے ایوالو کیا, اور کون سے آرگنیزم آج کل کی لائف کے اندر یا انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایوالو ہو رہے ہیں یا اڈیپٹ کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ آج کل کی انوائرمنٹ تیزی سے چینج ہو رہی ہے, اور جو اس انوائرمنٹ میں اڈیپٹ کرے سکسیزفلی ان کے نمبر آف اسپیشیز یا ان کی ورائٹی جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی ادر. تو اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم ہاف آف دی اینیملس انسیکٹس ہیں. اس کی تو آپ کامن مثال دیکھ لیں, اگر آپ اپنے گارڈن میں دیکھیں تو گارڈن میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس, ایک بٹر فلائی کی ہی تھاؤزنڈس آف ورائٹیز نظر آ جائیں گی. پھر آپ سنیلس کو دیکھیں, پھر آپ جو ہیں وہ لیڈی بگس کو دیکھیں, ڈفرینٹ کلرس کی لیڈی بگس. تو ہم کہتے ہیں کہ اینیملس جو ہیں ان میں مور دین ہاف پاپولیشن جو ہے وہ انسیکٹس کی ہے. اس کے بعد جو اینیملس کی بات کریں, اینیملس میں جو ہے وہ آپ کے 19.9%, اور ان میں زیادہ تر جو آتا ہے آپ کے میملس آتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ویسکولر پلانٹس کی بات کریں. ویسکولر پلانٹس وچ مینس کہ ان کے اندر زائلم اینڈ فلوئم ہے, اور یہ 3 ویسکولر پلانٹس ہیں. پہلا فرن, دوسرے آپ کے جمنوسپرمس, اور تیسرے آپ کے اینجیوسپرمس, اور ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہے آپ کے پاس 17.6%. پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں فائلوجینیٹک ٹری کی. اس کو ہم لوگ ٹری آف لائف بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کے وہی والا وہ فائلوجینیٹک لائنیج تھی. یہ ایک ٹری کی فارم میں, تو اس کو ہم لوگ فائلوجینیٹک ٹری بھی کہتے ہیں. اور اس میں آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ 3 مین ڈومینز ہیں. یوکیریوٹک, یوکیریوٹس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ایوولوشن آئی, اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کے فنجی, پلانٹس, اینیملس جو ہے وہ ان کو کریٹ کیا. دین ہمارے پاس آرچی بیکٹیریاز ہیں, دیٹ از دا برج بٹوین دا بیکٹیریاز اینڈ دا یوکیریوٹک, اور یہ دنیا میں سب سے پہلے آرگنیزمس کو کنسیڈر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ بیکٹیریاز آئے. بیکٹیریاز جو ہیں یہ یونی سیلولر ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم ایوولوشن یا اڈیپٹیبلٹی نہیں آئی. دیٹس وائی ان کا نمبر بہت زیادہ ایگزسٹ تو کرتا ہے, لیکن انہوں نے جو تھا وہ ڈفرینٹ ورائٹیز آف اسپیشیز نہیں دی جتنی یوکیریوٹک سیلس نے دی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ان ساروں کو اسٹڈی کرتے ہیں ہم لوگ اپنے ٹریز میں, ڈفرینٹ گرافیکل ایکسپلینیشن میں, اور دین وی کیم ٹو نو کہ دنیا جو تھی وہ پہلے کیسی تھی, وہاں کے جانور کیسے تھے, اور پھر آج کے جانور جو ہے وہ ان میں کون کون سے ڈفرینسز آئے. اور انہی ڈفرینسز کو جو ہے وہ آپ کے ایوولوشن ایکسپلین کرتی ہے,
اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈارون کی جو تھیریز ہیں، یہ ڈفرینٹ لمارکزم کی جو تھیریز ہیں وہ سب سے زیادہ سکسیزفل ہوئیں.